أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک یوم الدین ہے، خالق کائنات ہے۔ درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کے سچے صحابہ پر، اور تابعین پر، تبع تابعین پر، اور ہر وہ شخص جو ان کے نہج پر زندگی گزارتا ہے قیامت تک کے لیے ان پر بھی درود و سلام ہو۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں، ان مبارک چہروں کے ساتھ، اس مبارک مقام میں، اس مبارک رات میں ایک مبارک بات سننے کے لیے اللہ نے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری عبادتیں قبول فرمائیں، ہماری تراویح، ہمارے ذکر و اذکار، ہماری آہیں، ہماری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں قبول فرمائے، اور ان کے نتیجے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ آپ کے علم میں بات آ گیا ہے کہ ہم گزشتہ کی 2 مجلسوں سے اسلام کی عظیم جنگیں اس موضوع پر گفتگو جاری کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کل کے مجلس میں ہم نے فتح مکہ کا غزوہ جو تھا اس کی تفصیل ہم نے سنی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ جو 7 جنگیں ہوں گی یہ نہ کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہوں گی، بلکہ پورے عالم اسلامی سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو یہ 7 ایسی مشہور اور بہت ہی اہم جنگیں ہوئی ہیں جن سے تاریخ کی دھارا بدلی ہے، جس سے انسانیت میں بہت بڑی تبدیلی آئی، بہت بڑی انقلاب ان لڑائیوں نے برپا کیا۔ تو آج ہمارے ساتھ جس لڑائی کی گفتگو تیار کر دی گئی ہے وہ لڑائی ہے جنگ قادسیہ۔ یہ لڑائی کی تفصیل جاننے سے پہلے تھوڑا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا تاکہ آپ کے سامنے یہ پورا پس منظر کلیئر سمجھ میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اب 10 سال کوئی لڑائی ہونے والی نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے، جس سے چاہے، جہاں چاہے تعلقات قائم کر سکتے تھے۔ اب مشرکین مکہ ان کے راستے میں روڑے نہیں ڈالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، خط کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے سپہ سالاروں کو، بڑے نامور لوگوں کو خطوط لکھے، اور خطوط کے ذریعے سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، میں اللہ کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو بھیجا، مقوقس مصر کو بھیجا، یمن کو بعض لوگ بھیجا، اور دوسرے علاقوں کو بھیجا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو بھیجنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز نہیں کیا، بلکہ کسریٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم خط لکھا، اور ایک بہت ہی اہم صحابی کے ذریعے سے اس خط کو وہاں پہنچایا۔ کسریٰ، عزیز ساتھیو، یہ پرشیا کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اسے کسریٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں یہ جو طاقتیں تھیں، ان میں 2 طاقتیں بہت ہی بڑی جنہیں سپر پاور کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کسریٰ اور دوسرا ہے قیصر۔ کسریٰ یہ جو آج کا عراق، ایران، یہ جو بستیاں ہیں یہاں پر ان کی سلطنتیں تھی، یہ فارسی بولنے والے تھے۔ انہیں فارسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں۔ انگلش میں انہیں پرشینز کہا جاتا ہے، اور ان کے علاقے کو پرشیا کہا جاتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں تھے روم، جنہیں رومنز کہا جاتا ہے، جن کا تعلق یورپ اور ترکیہ ان علاقوں سے تھا۔ ان دونوں کے درمیان قدیم زمانے سے لڑائیاں تھیں، یہ دونوں سپر پاورز تھے۔ کبھی یہ جیتے تو کبھی وہ جیتے، یہ لڑائیاں کئی ہزار سال تک چلتی رہیں۔ اب ان 2 سپر پاورز کے درمیان
اچانک ایک طاقت نے سر اٹھایا جنہیں ان دونوں نے کچھ اہمیت نہیں دی، چونکہ یہ جو طاقت سر اٹھائی یہ عرب کے سرزمین سے، جہاں خانہ بدوش لوگ رہتے تھے، بدو قسم کے لوگ رہتے تھے، اور ان کے ہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی نظم و نسق نہیں تھا، کوئی ادارہ، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں تھا۔ یہ تو لوگ صحرا میں رہتے تھے، قسم پرسی غریبی کا یہ عالم کہ ان میں سے لوگ بھوک ماری کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے، اور ان کے نہ شہر تھے نہ بستیاں تھیں، یہاں تھا تو صرف صحرا اور بھوکماری، قحط سالی، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو رومنز جو تھے، یہ رومی اور یہ جو فارسی، یہ دونوں ان لوگوں کے تعلق سے زیادہ جو ہے نا اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط لکھا، یہ جو پرشیا کے فارسی کا سب سے بڑا سربراہ، سب سے بڑی جو طاقت تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست خطاب کیا، خط لکھا کسریٰ کے نام سے، اور سیدھے سیدھے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے، تم گمراہی میں ہو، تم اپنے ساتھ لوگوں کو گمراہی میں رکھے ہوئے ہو، تمہیں فوراً اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسلام قبول کرنا چاہیے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پیغام بھیجتے ہیں، ویسے کسریٰ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا۔ کسریٰ نے سب سے بدترین سلوک کیا قاصد کے ساتھ۔ یہ جو پیغام لے کر جاتے ہیں انہیں قاصد کہتے ہیں۔ پیغام لے کر گئے تھے ہرقل کے پاس، قیصر کے پاس، اس نے عزت دی، اس نے باتوں کو سنا، اور اس کے بعد وہ قریب تھا کہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن اس کے منسٹرز نے اسے خراب کر دیا۔ اور قاصد گئے مقوقس کے پاس، یمن گئے، مصر گئے، جہاں کہیں بھی گئے، اکثر بیشتر لوگوں نے عزت دی، بات سنی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگوں نے قبول کیا۔ لیکن کسریٰ ایک ایسا ظالم تھا جس کے اندر اتنی تکبری تھی، کیونکہ اس کی جو سلطنت چل رہی تھی، جو خاندان تھا جنہیں ساسانی خاندان کہا جاتا ہے، لگ بھگ 2-2.5 ہزار سال سے ان کی یہاں طاقت تھی، اور حال ہی میں ان لوگوں نے رومیوں کو بھی جو ہے خاک چٹایا تھا، اس لیے تکبر کے، غرور کے عروج پر تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا، یہ جو کسریٰ تھا، اس نے کہا کہ تم عربوں کی اتنی جرت، میرے پاس خط لے کر پہنچتے ہو؟ اور خط اس نے پڑھا، اور اس کے بعد خط کو پھاڑ کے پھینکا، کہا ان قریب یہ جو صاحب ہیں انہیں ہم ذلیل کریں گے۔ یہ کہہ کے اس نے ذلت آمیز جملے کہے اور قاصد کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے قاصد کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ کسریٰ نے ان کے ساتھ خط کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اور جو پیغام تھا اس کے ساتھ جس نے جو بدترین سلوک کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا، ان قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سلطنت کو پھاڑ دینے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسریٰ کے حق میں بد دعا نکلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے چند دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسریٰ کے پرخچے اڑا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو شروع سے یہ چیز ذہن میں ڈال کر تربیت کی کہ دیکھو کسریٰ اور قیصر جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا، اگر تم لوگ اسلام قبول کر کے اسلام پر عمل کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اتنی عزت دے گا، ان قریب یہ دو جو سپر پاورز ہیں تمہارے قدم چومیں گے، اور یہ تمہارے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو چلو اس توحید کو قبول کرو، چلو اس اسلام کو قبول کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پروپیگنڈا، ایسا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور صحابہ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم قیصر اور کسریٰ ان طاقتوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی لڑائی میں خندق کھود رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑا چٹان آ گیا ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں رہ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑاڑے سے کھینچ کر مارا تو اس سے چنگاری نکلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سراقہ بن مالک خوش ہو جاؤ، ان قریب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی احد کی لڑائی ختم ہوئی تھی، ابھی مشرکین کی پوری طاقت امڑ کر آئی ہے احزاب کی اس لڑائی میں، ابھی لڑائی ہونے والی ہے پوری نفری مسلمانوں کی جو مدینے میں ہے، 3000 سے زیادہ نہیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پیشن گوئی سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، تو اے سراقہ اس وقت تیری حالت کیا ہوگی؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو کسریٰ اور قیصر ان طاقتوں کو تمہیں ختم کرنا ہے، یہ دونوں باطل طاقتیں ہیں، ہزاروں سال سے ان کی حکومت چل رہی ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، اور ان کی طاقتوں سے، ان کی حکومتوں سے لوگ پریشان ہیں، انہیں صرف اور صرف اسلام بچا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذہنوں کو اس انداز سے تیار کر رکھا تھا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدعا بھیجی تو سیدھے بدعا کسرا پر لگی۔ اب اس کے بعد چند دنوں کے بعد یہ جو کسرا تھا اس نے اپنے ایک گورنر جو یمن میں تھا، حمیر قبیلے کا، اسے حکم دیا، کہا کہ تم جاؤ، مدینے میں کوئی صاحب آئے ہیں، انہیں ارسٹ کر کے میرے پاس لاؤ۔ ایز سمپل ایز دس۔ تو اس نے جو ہے یمن سے ایک صاحب آئے مدینہ اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہے کہ آپ کو ارسٹ کرنے آئے ہیں، آپ کو لہٰذا ہمارے ساتھ چلنا چاہیے کیونکہ کسرا نے آپ کو بلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں ارسٹ کرنا چھوڑیے، جاؤ، جس کسرا نے تمہیں بھیجا اس کی موت ہو گئی اور کسرا کے سلطنت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، جاؤ، اب تمہیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں ارسٹ کرنے کی بات تو دوسری ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ جاؤ چیک کرو۔ تو وہاں سے وہ دوڑا یمن پہنچا تو خبر پہنچی کہ کسرا مر گیا ہے، اب اس کی کوئی اولاد نہیں، تو اس کے منسٹرز لڑ رہے ہیں، اب پوری ساسانی سلطنت ڈاواں ڈول ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، کسرا نے ایک آدمی کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسٹ کرنے کے لیے، وہ بھی مدینے کے اندر۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ کسرا کیا سوچ رہا ہے عربوں کے تعلق سے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ کون ہے؟ کوئی آیا ہوگا، اس نے جرأت کی خط بھیجنے کے لیے، چلو اسے پکڑتے ہیں، سر کوپی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے۔ یہ اس کی سوچ ہے۔ ابھی اسے یہاں پر جو بدر کی لڑائی، احزاب کی لڑائی، خندق کی لڑائی، ان لڑائیوں میں جو مسلمانوں کو جیت ملی، یہ ایک جو مضبوط طاقت جو ابھر رہی ہے، اس تعلق سے اگرچہ کہ بعض خبریں پہنچی ہیں لیکن وہ لوگ اس تعلق سے بالکل سیریس ہی نہیں ہیں۔ کسرا تو کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا ہے لوگ، ان کے لیے کیا اہمیت ہے، یہ سوچ تھی کسرا کی۔ تو اس لیے یہ ایک آدمی بھیجا عرض کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی کسرا مر گیا ہے، جاؤ جا کے تمہاری سلطنت کو سمیٹنے کی سوچو۔ تو اب وہاں ایسے ہی ہوا۔ اب کسرا جو تھا اس وقت اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے یہاں صرف لڑکیاں، عورتیں تھیں، کوئی مرد لڑکا نہیں تھا۔ تو ایک عورت جس کا نام بوران تھا، اسے ان لوگوں نے ملکہ بنایا اور وہاں سے انہوں نے دوبارہ اپنی سلطنت شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی کہ کسرا کی اب ایک ملکہ ذمہ دار بن گئی ہے، وہ حکومت میں آ گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس کی ذمہ دار ایک عورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حالانکہ اس کا معنی عام ہے کہ اگر کسی قوم کی کوئی لیڈر عورت ہو تو وہ زیادہ دیر پنپ نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اس طریقے سے کسرا کی نافرمانیاں شروع ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بہت بڑی مصیبت یہ کھڑی ہوئی کہ لوگ اسلام سے مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ بہت سارے قبائل جب دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ بھائی اب مسلمانوں کی کوئی طاقت ٹھہرنے والی نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام سے روکردانی کی، اسلام سے منہ پھیر لیا، مرتد ہو گئے۔ تو ابوبکر صدیق نے ذمہ داری اٹھائی، تو ابوبکر صدیق نے انہیں نپٹا، انہیں روکا اور ان سے بھرپور لڑائی کی۔ جتنے قبائل مرتد ہو گئے ان کے خلاف ابوبکر صدیق نے لڑائیاں لڑی، اور یہ جو لڑائیاں تھیں یہ بہت زیادہ لڑائیاں تھیں، اور بڑی آسانی سے ابوبکر صدیق اور اصحاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں نپٹ لیا تھا۔ ورنہ یہ عام طور پر ایسے فتنے ہوتے ہیں کہ کبھی ڈھلتے نہیں ہیں، کبھی رکتے نہیں ہیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی کہ انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اچھا، جب یہ لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے تو کسرا نے، یہ جو پرشین کا جو بادشاہ تھا، یہ بھی آپ اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے، یہ جو آج کا عراق ہے وہاں سے یہ پرشیا کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ یہ جو حدود ہے یہاں پر بہت سارے عربی قبائل ہیں جو ہمیشہ سے کسرا کے تابعدار رہے، اور کسرا کے ہمیشہ جو ہے وہ طرفداری کرتے رہے۔ کسرا کے جانب سے ان عربی علاقوں میں گورنرز مقرر ہوتے تھے۔ ایک مشہور قبیلہ تھا جنہیں مناظرہ کہا جاتا ہے نا، منذر بن نعمان کی نسل، یہ ہمیشہ کسرا کی وفادار رہی، اس کے تابعدار رہی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جب لڑائیاں شروع ہوئی ان فارسیوں کے ساتھ، تو ہر لڑائی میں یہ جو بدو عربی ہیں جو کسرا کو مانتے ہیں وہ عربوں کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا۔ تو یہ جو بارڈر میں جو عرب تھے یہ کسرا کے ہمیشہ طرفدار تھے۔ جب لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تو کسرا کے ذریعے سے، یہ جو کسرا کو ماننے والے عرب قبائل ہیں ان کے ذریعے سے مرتدین کو مدد پہنچتی تھی۔
مرتدین کو مدد پہنچتی تھی، وہ کہتے تھے کہ بھئی تم اب اسلام قبول مت کرو، لے لو ہم جو چاہے تمہیں دیتے ہیں، پیسے لے لو، طاقت لے لو، ہتھیار لے لو، تم لڑو ان مسلمانوں کے خلاف۔ تو انہیں ہمیشہ وہ لوگ بیک اپ کرتے تھے۔ اور آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا جب کعب بن مالک نامی ایک صحابی تبوک کی لڑائی میں وہ ساتھ چل نہیں پائے، آلسی پن کی وجہ سے پیچھے رک گئے تھے، تو 40 سال انہوں نے جو دقتیں جھیلی ہم جانتے ہیں۔ تو جب وہ ان کے ساتھ بیکاٹ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی یہ صاحب مومن ہے لیکن اس کے باوجود لڑائی میں نہیں آئے آلسی پن کی وجہ سے، تو جو بھی مومن لڑائی میں شامل نہیں ہوئے ان کے خلاف بیکاٹ کا اعلان ہوا، یعنی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، نہ سلام نہ باز پرس، کچھ بھی نہیں۔ تو کعب بن مالک ایک صحابی تھے جو شاعر تھے، انصاری صحابی تھے، انہوں نے مسلم کی ایک لمبی روایت ہے اس میں انہوں نے پورا بتایا کہ بھائی ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیسے سچ کہہ کے آخرکار وہ اس بیکاٹ سے بچ پائے۔ تو کہتے ہیں کعب بن مالک کہ جیسے ہی میرے ساتھ بیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا خط آیا میرے پاس کسریٰ سے، اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے لوگوں نے تمہیں بھگا دیا ہے، تو تم چلو میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری پوری دیکھ بھال کریں گے۔ تو یہ خط باقاعدہ کسریٰ کے جانب سے آیا تھا۔ تو کسریٰ کو ایک پیغام کون پہنچاتے تھے؟ یہی جو عرب تھے، یہی جو بدو عرب تھے جن کے قبائل ہوتے تھے، یہی لوگ پہنچاتے تھے۔ تو وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتوں پر نظر رکھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر نظر رکھ رہے تھے۔ تو یہ جو مرتدین تھے ان کی بیک اپ باقاعدہ کسریٰ کی جانب سے ہوتی تھی۔ تو ابوبکر صدیق کو پہلی مرتبہ یہ جھٹکا لگا کہ بھائی یہ مرتدین ہمارے خلاف اتنی لمبی لڑائی کیسے لڑ پا رہے ہیں، یہ ہتھیار طاقت کہاں سے آ رہا ہے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ پیچھے کسریٰ کے لوگ ہیں۔ تو ابوبکر صدیق نے ٹھان لیا کہ یہ تو جنگی اعتبار سے بہت بڑی غلطی ہے کہ اگر آپ کے دشمن کا کوئی ساتھ دے وہ بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ جنگی اسٹریٹجی کے اعتبار سے بہت بڑی غلطی تھی کسریٰ کے جانب سے۔ تو ابوبکر صدیق نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی یہ مرتدین کا معاملہ نپٹا جائے گا تو اس کے بعد فارسی کے طرف رخ کرنا ہے اور ان علاقوں کو روندنا ہے۔ ویسے ہی چند دنوں میں یہ جو عرب جو مرتد ہو گئے تھے ان کے معاملے کو نپٹا گیا، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق نے ان کی طرف توجہ کی۔ جب یہ مانعین زکوٰۃ اور یہ مرتدین سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑا نام سامنے آیا جنہوں نے یہ جو کسریٰ کے بارڈرز میں جو عربی قبائل ہیں ان سے جنہوں نے بہت لڑائیاں لڑی، اور بعض وقت سیدھے سیدھے یہ جو فارسی ہیں وہ ان جاہلوں کے ساتھ میں میدان بھی اتر آ گئے تھے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا نام ہے جن کا نام تھا المثنى بن حارث الشیبانی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے پہلی لڑائی فارسیوں کے ساتھ میدان ذی قار میں لڑی۔ اس وقت بہت کم نفری تھی ان کے ساتھ، چھوٹی ٹولی کے ساتھ انہوں نے پارسیوں کو خون چٹا دیا تھا۔ بہت بڑی لڑائی ہوئی، اور پہلی مرتبہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں مثنیٰ کی قیادت میں چھوٹی سی ٹولی نے فارسیوں کو یہ یعنی ان کی نانی کا دودھ یاد دلا دیا ہے نا۔ انہیں جھٹکا لگا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں ہم لوگوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئی۔ ابوبکر صدیق نے موقع کی غنیمت جانی خالد بن ولید کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ لو، میں تمہارے ہاتھ میں عراق کا پورا پروجیکٹ دیتا ہوں، اب چلو جتنی مدد چاہیے لے لو، ان زمینوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھو، کسریٰ کی طاقت ختم کرنی ہے۔ کیونکہ ابوبکر صدیق کو معلوم تھا کہ کسریٰ کیا ہے، کدھر ہے، اسے کیسے روکنا چاہیے، اور اس کی دشمنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے، یہ لڑائیاں تو ختم ہونے والی نہیں ہیں جب تک یہ سلطنت ہے، اسلامی سلطنت کے لیے مشکل ہے۔ تو یہاں پر انہیں خاموش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ضرور اس بات کے ہے کہ ان کے علاقوں میں داخل ہو، وہاں کے لوگوں کو فتح کرے، اور یہ موقع بہت اچھا تھا کہ ان کی ذمہ دار ایک عورت تھی، تو خالد بن ولید نے باقاعدہ سلسلہ شروع کیا، پہلے 500 کی ٹولی، پھر 1000 کی ٹولی۔ تو 1 سال کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں خالد بن ولید نے 15 چھوٹے چھوٹے معرکے سر کیے، 15 چھوٹے چھوٹے لڑائیاں، ہر مقام پر لڑائیاں ہوئی، اور خالد بن ولید جیتے گئے، یہاں تک کہ ایک آخری لڑائی جس کا نام تھا ذات السلاسل ہے نا، وہ ایک برج کے پاس لڑائی ہوئی۔ اس وقت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو فوراً شام کی طرف رخ کرنا ہے۔ دیکھیے ابوبکر صدیق نے ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھول لیے تھے، یعنی 2 جگہ لڑائی شروع ہو گئی تھی، ایک ایران کی طرف
آج کا ایران جنہیں فارسی کہتے ہیں، کسرا کے علاقے، دوسرا شام کی طرف رومیوں کے علاقے، دونوں کے ساتھ بیک وقت لڑائیاں ہو رہی ہیں. دونوں کے ساتھ ایک ایک ایسی لڑائیاں ہوئی جو بہت ہی فیصلہ کن لڑائی تھی. اس کے بعد ان کی طاقت کھڑی ہو نہیں پائی. شام کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ایران یعنی پرشیا کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو یہ جو کسرا کے ساتھ جو فائنل لڑائی ہے، اس کے بعد ان کی طاقت کبھی کھڑی نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ تو مرجھا ہی گئے، اس کے بعد وہ تو سرنڈر ہوتے گئے. اس کے بعد چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی، یہ کچھ بھی کر نہیں پائے مسلمانوں کے سامنے. آخری ایک لڑائی کا نام جس کا نام نہاون تھا، وہاں پر ان کا بھرپور خاتمہ ہو گیا. تو یہ جو طاقت ان کی ٹوٹی، وہ لڑائی تھی جس کا نام قادسیہ کی لڑائی، جنگ قادسیہ. اور شامیوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئی، اس میں ایک بہت ہی زبردست لڑائی جس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. فی الحال شام کا یہ سبجیکٹ روکیے. اور خالد بن ولید جو 15 لڑائیاں لڑنے کے بعد وہ ایرانیوں کے یعنی پرشینز کے سینے میں جا کے پہنچ گئے، اور انہیں اب پتہ چل گیا پرشینز کو لگ بھگ 2-3 سال کے بعد کہ اب یہ لوگ طاقت بن گئے ہیں، اب انہیں ختم کرنا چاہیے. اب انہیں ختم کرنا چاہیے. پورا پرشیا یہ فیصلہ کر کے وہ پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے قادسیہ کے میدان میں. اتفاقاً خالد بن ولید کو ابوبکر صدیق نے شام کی طرف بھیج دیا، کیونکہ وہاں بھی بہت ہی اہم لڑائی ہو رہی تھی. اب جب یہ خالد بن ولید لڑائیاں لڑ رہے تھے، جب انہیں اس طرف بھیج دیا گیا، اتفاقاً اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ابوبکر صدیق جو آخری وصیت عمر بن خطاب کو کیے تھے، وہ وصیت یہ تھی کہ اے عمر، دیکھنا یہ جو فارسی علاقے ہیں، یہاں پر جو ہماری چڑھائیاں ہو رہی ہیں، ہماری لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کے تعلق سے چوکنا رہنا، اور فوراً میری موت کی وجہ سے کوئی تاخیر نہ ہو، فوراً وہاں پر ایک مدد بھیج دی جائے، فوراً وہاں پر کارروائی شروع کی جائے. تو جیسے ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، عمر بن خطاب خلیفہ بنے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس موضوع کو لے کر میٹنگ کی اور بٹھایا بڑے بڑے لوگوں سے، گفتگو کی. کہا کہ بھائی خالد بن ولید ادھر چلے گئے ہیں، اب یہاں پر کوئی ایسا زبردست لیڈر چاہیے جو اس لڑائیوں کو لے کے آگے بڑھے. اور عمر بن خطاب کو بھنک لگ گئی تھی کہ عنقریب ایک بہت ہی فیصلہ کن معرکہ یہاں پر ہونے والا ہے. تو عمر بن خطاب نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسے لیڈر بنایا جائے. اتفاقاً مثنہ بن حارثہ الشیبانی لڑ رہے تھے، لیکن خبر یہ پہنچ رہی تھی کہ وہ بیمار پڑ گئے ہیں. اور اس کے بعد جب عمر بن خطاب نے کہا کہ فارسی زمین میں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پر مثنہ بن حارثہ کی ذمہ داری میں لڑائی ہو رہی ہے، تو مدینے کے لوگوں نے اپنی تیاری استعداد کا مظاہرہ نہیں کیا، یعنی وہ لوگ جمع نہیں ہو رہے تھے. دیکھیے یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی خاص ملٹری نہیں تھی، عرب دنیا میں کوئی ملٹری نہیں تھی. یہ عمر بن خطاب نے چند سالوں کے بعد کیا. اس موڑ تک یا اس سے پہلے تک ہوتا یہ تھا کہ مساجد میں اعلان ہوتا کہ اللہ کے لیے جو لوگ نکلنا چاہتے نکلیں، فلاں محاذ پر لڑائی ہو رہی ہے، فلاں دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، یہ بہترین موقع ہے. تو ایسے اعلانات ہوتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے. یہ جو لوگ جمع ہوتے کوئی ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے تھے، وہاں کوئی جو ہے آرمی اکیڈمی نہیں تھی، کوئی آرمی جنرل نہیں ہوتا تھا. یہ سب عام مسلمان تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے. لیکن قربان جائیں ان لوگوں پر، عام لوگ تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسا استعداد دیا تھا. بچپن سے ان کے اندر، عربوں کے اندر ایک کیفیت تھی کہ وہ ان کی زندگی سٹرگل تھی، ان کی زندگی سٹرگل تھی، ہر موڑ میں تکلیف تھی، تکلیفوں میں جیتے تھے. اوڑھنا بچھونا ان کے لیے یہ تکالیف ہوا کرتے تھے، اس لیے انہیں لڑنے میں مزہ آتا تھا، اور میدان کے بہت ہی زبردست شیر ثابت ہوئے، اور میدان میں لڑنا کوئی ان سے سیکھے. برخلاف یہ جو کسرا ہیں، یہ جو قیصر ہے اور کسرا کے لوگ ہیں، یعنی رومی اور فارسی لوگ ہیں، یہاں ان کے ہاں تو بڑی اچھی بستیاں ہوتی تھیں، ویل ڈیولپڈ سٹیز تھے. ان کے ہاں باقاعدہ آرمی ہوتی تھی، جہاں ان کے لیے تنخواہیں ہوتی تھی، ان پر حکومتیں خرچ کرتے تھے. بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے. جب ان کا مقابلہ عربوں کے سامنے ہوا تو میدان میں ٹک نہیں پائے. یہی وجہ، حالانکہ فارسی جب بھی میدان میں آتے تو پورا لوہا نہا کے آتے، لوہا نہا کے آتے، صرف آنکھیں دکھتی تھی ان کی، اس انداز سے میدان میں آتے. لیکن اس کے باوجود وہ عربوں کے سامنے ٹھہر نہیں پائے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ اللہ نے انہیں جو ایمان دیا تھا اور شہادت حاصل کرنے کی جو خواہش اور اللہ کے راہ میں مر مٹنے کا جو جذبہ عربوں کے پاس تھا، تو وہ تو ایک جگہ تھا. اس کے علاوہ اگر دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کی طبیعت بڑی جنگجو طبیعت تھی عربوں کی، اور میدان میں سے بھاگنے والے لوگ نہیں تھے.
قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اختیار پر کہ اللہ نے ان لوگوں کو اس لیے چنا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو لے کے آگے بڑھا سکتے ہیں، ورنہ کسرا قیصر یہ تو ویل ڈیولپڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ وہاں پر بھی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے وہ قربانیاں دے نہیں سکتے جو عرب دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے عربوں کا اختیار ہوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اب یہاں پر ایک زبردست لیڈر کی ضرورت تھی۔ اب مثنیٰ کا نام لے کے لوگوں کو بلایا گیا تو لوگ جمع نہیں ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ بھئی ہمارے جو لیڈر ہیں شاید اتنے، وہ بنو شیبہ کے قبیلے سے تعلق تھا جو مدینے کا قبیلہ نہیں تھا، تو اس لیے مدینے کے لوگ اور دوسرے اہم بستیاں جیسے مکہ ہو گیا، دوسرے علاقے ہیں، وہاں کے عام مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے دیکھا میٹنگ کی، تو بعد میں ایک نام لایا گیا جو نام تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چلیے آگے، اللہ کا نام لے کر جائیے، اس میدان کو سنبھالیے۔ اور سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر، کون ہیں یہ 10 لوگوں میں سے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اور سعد بن وقاص وہ آدمی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے تیر چلایا۔ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رشتے میں ماموں لگتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا جب چند لوگ اسلام قبول کیے تھے، 15-16 لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی، اور ان کی جو والدہ جو انتہائی مالدار تھی، اور ان کا پورا گھر ان کے خلاف تھا، اور بنو زہرا کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی والدہ اور سعد بن وقاص کے درمیان جب انہوں نے اسلام قبول کیا جو کچھ بھی ہوا ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ انہوں نے کیسے والدہ کی محبت کو بالائے طاق رکھ کے اللہ کے دین کو قبول کیا، اور ان کی والدہ نے کیا کیا تکلیف دی، اور کیسے کیسے سعد بن ابی وقاص کو پریشان کیا، لیکن قربان جائیں اس اللہ کے بندے پر جو آخری دم تک ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی والدہ ہار گئی، ان کے خاندان والے ہار گئے ان کے اس ثبات قدمی کے سامنے، ان کی اس شجاعت کے سامنے، اللہ اکبر۔ تو سعد بن ابی وقاص بہت ہی اللہ سے ڈرنے والے، بہت ہی زبردست نیک انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے لڑائیوں میں تھے، بدر کہیے، احد کہیے، خیبر کہیے، خندق کہیے، فتح مکہ کہیے، جو کچھ بھی لڑائی کا نام لیجئے، سب لڑائیوں میں سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ واحد آدمی ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زبردست جملہ کہا اے سعد، احد کی لڑائی میں جب وہ تیر مار رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس چند لوگ رک گئے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، ان میں تھے سعد بن ابی وقاص۔ مقابلہ 100 سے زیادہ لوگوں کے خلاف ہے، اور یہاں پر مسلمانوں میں ڈٹے ہوئے 4-5، ان میں سے ایک تھے سعد بن ابی وقاص۔ ان کے سارے جسم میں زخم نکل آئے، اور جب وہ تیر چلا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد تیر چلاتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے کہا تھا، جو کسی صحابی کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص بہت بڑا نام ہے، اور ان کا ہونا خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے برابر تھا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو سعد، تاریخ کا بہت ہی اہم موڑ ہے نا، ایک طرف کسرا اور ایک طرف قیصر، دونوں کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، اور قیصر کے طرف بہت ہی زبردست صحابی، بہت ہی اہم، سعد بن ابی وقاص سے بھی زیادہ مرتبہ رکھنے والے، انہیں شام کی طرف بھیجا گیا، اور سعد بن ابی وقاص کو ایران کی طرف یعنی پرشیا کی طرف بھیجا گیا۔ تو اب گئے سعد بن ابی وقاص اور سیدھے جا کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ وہاں پر جو کچھ بھی لشکر خالد بن ولید بنا رکھے تھے، سیدھے گئے، انہوں نے کمانڈری اپنے ہاتھ میں لے لی، ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لی، وہاں سے لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیے اس سے پہلے جو 15 لڑائیاں ہوئیں اس میں بہت کچھ ہوا، عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ خالد بن ولید نے کئی پارسی کمانڈرز کو مار گرایا، مختلف واقعات ہوئے۔ اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ مجھے فوراً 1000 لوگوں کی ضرورت ہے، 1000 نفری کی ضرورت ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ جب گئے خالد بن ولید نے کہا کہ ایک آدمی، انہوں نے خط دکھایا تو خط میں لکھا تھا کہ قعقاع بن عمرو التمیمی، ایک آدمی 1000 کے برابر ہے، ایک آدمی 1000 کے برابر ہے، وہ تھے قعقاع بن عمرو التمیمی۔ یہ خالد بن ولید کے ساتھ شام میں ہیں اس ابھی آغاز کے موقع پر، بعد میں دیکھیں گے آئیں گے وہ۔ تو اب سعد بن ابی وقاص جو ہے جب وہ ذمہ داری لیے تو پہلے 15 لڑائیاں ہو چکی تھی، اب فارسی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ عرب ایک زبردست طاقت ہے،
اب وہ پرانا غرور ختم ہو گیا، اب وہ بھی بھرپور تیار ہو گئے کہ بھائی میدان میں فیصلہ ہوگا. یہ سوچ کے اس بار اب ہوا یہ اتفاقاً، یہ جو عورت تھی جس کا نام بوران تھا، کسرا کے جو لوگ تھے یعنی فارسی جو لوگ تھے ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ بھئی عورت کی ذمہ داری کی وجہ سے ہم لوگ ہار رہے ہیں. پچھلے 1 سال کی جو لڑائیاں ہیں خالد بن ولید کے ساتھ ہم ہار رہے ہیں، جس کی وجہ یہ عورت ہے، تو ہمیں کوئی مرد چاہیے. اب ان کے ہاں گٹھی میں بات پڑی ہوئی تھی کہ صرف بادشاہ کے نسل کا ہی بادشاہ بن سکتا ہے، کسرا کا جو خون ہے وہی بادشاہ بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون بادشاہ نہیں بن سکتا. یہ جو نسل پرستی ہے عزیز ساتھیوں کسرا کے پاس، یاد رکھیے گا یہ نسل پرستی شیعوں کے پاس آئی ہی ہے. اور جو شیعہ ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کا اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ وہ ان سے بڑے ہیں، انہیں اہمیت دینی چاہیے. علی بن ابی طالب کے بعد حسن کا مرتبہ ہے، اس کے بعد حسین کا مرتبہ ہے، لیکن آپ ہمیشہ دیکھیں گے حسین 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 حسین، یہیں پر ان کا چرخہ چلتے رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ ایک عورت سے شادی کرتے ہیں جو کسرا کی پوتری تھی. تو حسین رضی اللہ عنہ کے پاس وہ عربی نسل بھی ہے، علی کا بھی تعلق ہے، اور یہاں پر کسرا فارسی خون بھی ہے. تو عربی اور فارسی دونوں خون جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے پورا زور حسین پر ڈالا، حسن کو انہوں نے کچھ مانا ہی نہیں. حالانکہ حسن لاجیکلی ان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے ان کے پاس دوسرے امام علی بن ابی طالب کے بعد حسن ہے. یہ جو 12 امام کا جو کانسیپٹ جنہوں نے جو پروموٹ کیا کہ یہ ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، جو نسل پرستی ہے، یاد رکھ لیجئے گا یہ فارسی سوچ ہے، کسروی سوچ ہے جو ان لوگوں کے پاس آئی. اور آج بھی دیکھیے انہوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ایران، آریا سے لفظ نکلتا ہے ایران. آج تک بھی وہ نسل پرستی یاد ہے انہیں، وہ اپنی زبان کو لے کر اتنے سیریس ہیں. ہاں عربی نے انہیں بہت کچھ بدل دیا، اسلام نے انہیں بہت کچھ بدل دیا، لیکن اس کے باوجود عربوں سے دشمنی، اور عمر بن خطاب سے خاص طور پر دشمنی، کیونکہ عمر بن خطاب تھے، سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، اور عمر بن خطاب کے زمانے میں قادسیہ پیش آیا، نہاوند پیش آیا. یہ 2 ایسی لڑائیاں ہیں جو فارسی طاقت کے پرخچے اڑا دیے، انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا. ساسانی طاقت ختم ہو گئی، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن یہ پرانے عقائد، پرانے عناصر دماغ میں زندہ تھے اور ہیں، یہی حقیقت عزیز ساتھیوں. بہرحال اب سعد بن ابی وقاص وہاں پر پہنچے، وہاں پر مجاہدین کی ایک تعداد تھی، اور عمر بن خطاب نے کوشش کر کے اب اعلان ہوا کہ بھئی اب سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، اب سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، مثنی بن حارثہ امیر نہیں ہے. تو جیسے ہی سعد کا نام لیا گیا تو ماشاءاللہ تبارک اللہ مہاجرین انصار تیار ہو گئے. تو اب اس بار تعداد جمع ہوئی 33,000 کی. 33,000 کچھ معمولی نمبر نہیں ہے عزیز ساتھی، بہت ہی بڑا نمبر ہے. اور بیک وقت شام میں بھی لڑائی چل رہی ہے. تو 2 آرمی، اسلامی آرمی 2 طاقتوں میں بٹی ہوئی ہیں، ہے نا. اس کے علاوہ بعض مرتدین کے پاس اور بھی لڑائیاں چل رہی ہیں، تو کئی جگہ لڑائیاں چل رہی ہیں. تو 33,000 کی نفری عمر بن خطاب نے تیار کی اور سعد بن ابی وقاص کے ساتھ بھیجا، اور حکم ہو گیا کہ یہ جو 15 لڑائیاں ہوئی، 15 علاقے فتح ہوئے، وہاں جتنے بھی مسلمان ہیں سب ان علاقوں کو چھوڑیں، پورے کے پورے آ کے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مل جائیں. اب وہ جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ، آپ جانتے ہیں عراق کے اندر، ایران، عراق، یہ سب ہے نا، یہ فارسی علاقے تھے. عراق کے اندر ندی بہتی ہے جسے فرات کہتے ہیں. یہ ندی ہے نا ایسے سیدھے نہیں بہتی، یہ ندی کی کئی شاخیں ہیں. یہ جو نیل ہے نا جو مصر کے اندر، وہ ایک ندی نہیں ہے، ایک چینل نہیں ہے، کئی 15 سے زیادہ چینل ہیں. ایک مرتبہ میں مصر کے اندر ایک جگہ گیا جس کا نام تھا عباسیہ. ایک میں ہوٹل میں رکا ہوا تھا تو کھڑکی کے پاس دیکھا تو سامنے سے ندی بہہ رہی ہے کہ ہاں نیل کی ندی. حالانکہ میں 10 کلومیٹر پہلے ایک جگہ میں رک کے ناشتہ کیا تھا، وہاں پر بھی نیل ندی تھی. میں نے کہا کہ یہ کیسے بھائی؟ تو بعد میں ان لوگوں نے بتایا کہ نیل ندی مصر میں داخل ہوتی ہے، اور داخل ہونے کے بعد اس کے کئی شاخیں، 10 سے 15 شاخیں ہو جاتی ہیں، اور اس میں کئی بیچ بیچ میں آئلینڈز بھی ہیں. تو جو ندی بہتی ہے ایک طرف پر نہیں بہتی، وہ اپنے اپنے الگ چینلز بنا لیتی ہے. کبھی کبھار کئی کلومیٹرز میں 2 چینلز جو ہے 2 شاخیں اس کی بن جاتی ہیں. تو ہوا یہ کہ عمر بن خطاب نے، دیکھیے سبحان اللہ، وہ تھے مدینے میں، اور انہوں نے ٹھیک بتا دیا کہ کہاں فارسیوں کو ٹریپ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو قادسیہ نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے پیچھے ندی ہے،
اور ایک طرف دلدل ہے، دونوں طرف دلدل ہیں، بارش پڑ کے پانی رک کے دلدل بنے ہوئے ہیں، اور بیچ میں ایک جگہ ہے، رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ایک بہت ہی سیف جگہ ہے، تو تم سیدھے تیزی سے جاؤ گے، تمہارا پڑاؤ وہاں ڈالو گے۔ اب تم انہیں آنے دو گے، تم آگے نہیں بڑھو گے، کیونکہ اس سے پہلے ایک چھوٹی لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں ایک صحابی تھے جن کا نام ابو عبید الثقفی، ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ وہ برج پار کر کے ان کے علاقے میں داخل ہوئے، تو انہوں نے گھما گھما کے تکلیف دی اور شہید کر دیے گئے تھے۔ تو اس لیے عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، اس بار تم اس جگہ رک جاؤ اور آوازیں اٹھاؤ تاکہ انہیں معلوم ہو، تو وہ تمہارے پاس لڑنے کے لیے آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو سمجھ لینا کہ وہ ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، تم انہیں بڑی آسانی سے مار سکتے ہو۔ تو سعد بن ابی وقاص نے انہی باتوں کو سنا اور 33,000 کی اس نفری کو لے کے بالکل اسی سپاٹ پہ پہنچ گئے، کیونکہ یہاں تک پہنچنا کوئی دقت نہیں تھی، پورے راستے کھلے ہوئے تھے، لڑائی ہو گئی تھی، پورے راستے خالد بن ولید نے پہلے سے کھول رکھا تھا، تو سیدھے پہنچ گئے۔ قادسیہ کے بعد جو نیکسٹ اسٹیشن ہے وہ ہے کسرا کا ہیڈ کوارٹرز، جسے کہتے ہیں المدائن، یہ ان کا کیپٹل ہے۔ وہ کیپٹل کو فتح کرنا ہے تو قادسیہ کو رول کرنا ضروری ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو عزیز ساتھیوں، یہ جو کسرا کا جو نسل خون ہے، یہ جو ایشو ہے، اتنا یہ لوگ سیریس ہیں کہ بادشاہت کرے گا تو وہی خون کرے گا، ورنہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو لڑکی تھی، اس کی قیادت میں تو ہم نقصان اٹھا چکے ہیں، اب ہمیں کوئی چاہیے لیڈر جس کے ماتحت ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو اتفاقاً ان لوگوں نے اتنی کوشش کی، اتنا ڈھونڈا، اتنا کئی مہینے ڈھونڈے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ کوئی ایک لونڈی تھی جو کسرا کے بچے کو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جو دور ایک علاقے میں ہے، استخر ایک علاقہ ہے، وہاں پر وہ بچہ ہے۔ تو یہ گئے پورے لیڈرز تلاش کے، اس بچے کو لائے اور لا کر، اس کی بہت ہی کم عمر تھی، اس کا نام تھا ازدجرد، سبھوں نے مل کے وہ اس کے ہاتھ میں بیعت کیا، کہا کہ تم ہمارے بادشاہ ہو، یعنی تیاری ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ہے نا۔ تو انہوں نے اسے بادشاہ بنایا، اور اس کے بعد جتنے بھی ان کے علاقے، بہت دور تک ان کے علاقے، آج کا ہے آپ کہیے جو خراسان ہے، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، یہ سارے جتنی بھی ستانے ہیں، یہ سب فارسی علاقے ہیں۔ یہ سب کہاں تک جاتا ہے ان کا بارڈر جاتا ہے منگولیا تک، ہے نا، منگولیا تک نارتھ میں، اور نیچے چائنا تک، یہ سارے علاقے یہ پورے پارسی علاقے تھے۔ یہاں پر یہ ساسانی لوگ حکومت کر رہے تھے، کئی ہزار رقبہ میل ان کی زمین تھی، بہت بڑی زمین تھی۔ تو ان کا جو کیپٹل تھا مدائن، جو آج کل ایران میں ہے نا، غالباً ایران میں، پھر عراق میں ہے۔ تو یہ جو قادسیہ ہے، یہاں پر اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو ہوا یہ کہ سعد بن ابی وقاص اپنے لوگوں کو لے کے اس جگہ پہنچ گئے۔ اب ایران کے جو لوگ تھے، یعنی فارسی تو تھے، ان کا جو یزدجرد تھا، اس نے پورے زمینوں میں اعلان کیا، کہا کہ جتنے بھی مضبوط لوگ ہیں سب کو بلا لو، پورا پیسہ لگاؤ، جتنا پیسہ چاہے لے لو، جو تیاری کرنی ہے کرو، اس بار مسلمانوں کو خاتمہ میں اتارنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم زیادہ ان سے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں نہیں، اب تو فیصلہ کن لڑائی ہے، ڈو اور ڈائی کی لڑائی ہے، یہ کہہ کے ان لوگوں نے پتہ ہے کتنی لشکر جمع کی، 2.5 لاکھ لشکر، یعنی مسلمانوں کے لشکر کتنی ہے، 33,000۔ اب یہ لوگ آئے 2.5 لاکھ، سب لوہے میں نہائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ میدان میں آئے، لڑائی شروع ہوئی 13 شعبان کو 15 ہجری، 13 شعبان 15 ہجری، اور مورخین کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد جو سب سے اہم لڑائی ہوئی وہ قادسیہ کی لڑائی تھی۔ جتنے بھی لڑائیاں افریقہ میں ہوئے، شام میں ہوئے، جتنے بھی جو کچھ بھی تھے، ان تمام لڑائیوں میں سب سے زیادہ گھمسان کی لڑائی، سب سے زیادہ خون ریز معرکہ یہ قادسیہ کا تھا۔ یہ ایسا معرکہ تھا جسے مسلمانوں نے لڑا، اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، یہ کوئی کچھ بدر اور فتح مکہ سے کم لڑائی نہیں تھی۔ اب اس بار یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، تو یہ زبردست لڑائی تھی۔ یہ لڑائی ہوئی 4 دن کے لیے، 3 راتوں، 4 دن 3 رات۔ اب جب ایرانیوں کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان آ گئے ہیں، تو وہ آئے، وہ دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہے تھے، وہ یہ چاہتے رہے کہ ہم دھیمے دھیمے آگے بڑھیں گے، وہ انتظار کر کے وہ آگے آ جائیں گے، جب آگے آئیں گے تو ہمیں موقع ملے گا لڑنے کے لیے، تو اس لیے وہ لوگ دھیمے آ رہے تھے۔ اس بار ازدجرد نے ایک بہت ہی زبردست سپہ سالار اعلیٰ، کمانڈر ان چیف کا انتخاب کیا۔ ایک شخص کا نام تھا جسے کہتے ہیں رستم، ہمارے زمانوں میں رستم کہتے ہیں، بھائی بڑے چھپے رستم بھائی، ہے نا،
بہت بڑے پہلوان کو رستم کہتے ہیں، اور یہی رستم ہے جس کا بہت بڑا نام تھا پورے فارسی علاقے میں، بہت بڑا نام تھا اور بڑا ہی ذہین زیرک آدمی تھا۔ اس جج نے کہا کہ تم اس کی ذمہ داری لو، تم اس لڑائی کو چلاؤ گے۔ تو وہ آئے، وہ دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ آگے بڑھ رہے تھے تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے بات کرنا شروع کی گئی، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں پیسے چاہیے؟ فلاں فلاں چاہیے؟ تو ایک مرتبہ یہ جو رستم تھا اس نے خط لکھا سعد بن ابی وقاص کو، کہا کہ بھائی تمہارے ایک آدمی کو بھیجو، ہمیں بات کرنی ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے ایک زبردست صحابی جن کا نام تھا ربعی بن عامر، کہا کہ اے ربعی آپ جائیے۔ تو ربعی بن عامر آئے اور رستم جو تھا اس نے روب ڈالنے کے لیے بہترین اپنا خیمہ سجایا، بہترین قالین ڈالی اور بہترین لباس پہن کے سونے میں ڈب کے انہوں نے ربعی بن عامر کا استقبال کیا۔ اب ربعی بن عامر آ رہے ہیں، یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پورا ڈیلیگیشن آئے گا، تو ربعی بن عامر ایک آدمی آئے، سعد بن ابی وقاص نے ایک آدمی کو بھیجا۔ اب وہ اس حالت میں آئے کہ یہ اپنے تلوار کو چنگیوں میں لپٹے ہوئے ہیں، نیام بھی نہیں، کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اپنے کمر میں باندھے ہوئے ہیں، ایک دم پرانا عربوں کا لباس پہن کے، اور یہ سیدھے اس خیمے میں داخل ہوئے۔ جیسے خیمے میں داخل ہوئے، لوگوں نے روکا، روک کے کہا کہ ہتھیار ہٹاؤ، آپ اندر جا رہے ہو، ہتھیار لے کے نہیں جا سکتے۔ ربعی بن عامر نے کہا کہ دیکھو آپ لوگوں نے بلایا ہے، ہم ایسے ہی آئیں گے، مرضی ہو تو بولو ورنہ واپس جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اندر سے اس نے کہا، رستم نے کہا کہ چھوڑ دو۔ تو اب یہ جو تلوار تھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں نکال لیا اور تلوار زمین میں گھس کے جا رہے تھے، اس کی وجہ سے قالین پھٹ رہی تھی۔ حالانکہ سامنے پورے بڑے بڑے لوگ ہے نا، پورے جو ہے 5 سٹار پورے لباس میں، ملٹری لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ داخل ہوئے، ان کے چہرے میں ذرا برابر بھی روب نہیں، آرام سے ہیں، اور رستم نے ان کے چہروں کو دیکھ کے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آدمی گھبرا جائے گا، ہے نا، دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں، رومی گھبرا جاتے ہیں، یہ عرب کیوں نہیں گھبرائیں گے؟ لیکن اس بار تو معاملہ کچھ اور تھا۔ ربعی کے چہرے میں کوئی روب نہیں، انہوں نے ڈٹ کے رستم سے گفتگو شروع کی۔ رستم نے اس بار عزت سے بات کی، کہا کہ تم عرب ہو، کیا چاہتے ہو؟ تمہیں پیسے چاہیے؟ پیسے لے لو۔ کیا چاہیے تمہیں؟ تمہیں کپڑے چاہیے؟ تمہیں کھانے پینے کے سامان چاہیے؟ تمہارے یہاں بھوک ماری ہے، کھانے کے لیے چاہیے؟ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ربعی بن عامر خاموشی سے سنتے رہے، اور جیسے ہی رستم نے اپنی بات ختم کی، ربعی بن عامر نے کہا کہ تم نے جو بھی کہا صحیح ہے نا، تم نے جو بھی ہماری حالت بتائی ہم مانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ نے ہمارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے جن کے پاس اللہ کا پیغام ہے، جن پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ رسول آنے کے بعد ہماری کایا پلٹ گئی، اب ہم پیسوں کے لیے نہیں لڑتے، اب ہم لڑتے ہیں اللہ کے اس دین کے لیے۔ اب ہم تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے نہیں، ہاں وہ لوگ آئے ہوں گے، اس سے پہلے تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن ہم اس بار اس مقصد سے نہیں آئے ہیں۔ تمہاری ساری دنیا میرے سامنے 58-54 سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں۔ اور ربعی بن عامر کی اس تقریر سن کے رستم گھبرا گیا، الٹا اس پر روب آ گیا، اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو ربعی بن عامر نے کہا کہ دیکھو کچھ بھی نہیں چاہیے، یا تو پھر تم اسلام قبول کرو، جزیہ دو، ورنہ ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو رستم نے کہا کہ 2 مہلت چاہیے ہمیں۔ تو ربعی بن عامر نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس مہلت 3 دن کی ہے، اس سے زیادہ ہم دیتے نہیں ہیں، ہے نا، 3 دن کی مہلت لے لو، اس کے بعد سناؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو رستم گھبرا گیا، اور اس کے بعد ربعی بن عامر نکلے، اپنے کھچر میں بیٹھے بغیر کسی ڈر کے وہ واپس سعد بن ابی وقاص کے پاس آ گئے، اور رستم گھبرا گیا، کہا کہ بھائی اس بار عرب کا رنگ کچھ اور ہے نا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ ربعی بن عامر کی ایسی طبیعت ہے، ورنہ پورے عرب ایسے ہیں، یہ چیک کرنا چاہتا۔ پھر اس نے خط لکھا سعد بن ابی وقاص کو، کہا کہ بھائی کسی دوسرے کو بھیجو، پہلے جو والے آئے ان سے تو بات چیت ہوگی، ہم کسی دوسرے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بار سعد بن ابی وقاص نے المغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ اللہ اکبر، مغیرہ بن شعبہ یہ کچھ کم نہیں تھا، ربعی سے 10 اتنا زیادہ تھے، ہے نا۔ وہ داخل ہوئے بالکل اسی انداز میں، اور اس بار رستم نے بڑے گرم الفاظ کہے، دھتکارا، کہا کہ تم لوگ کھانا بدوش لوگ ہو، تمہیں روٹی چاہیے، تم ذلیل لوگ ہو، ہمارے سامنے کھڑنے کی تمہاری کیا اوقات ہے؟ اس نے خوب ذلیل کیا مغیرہ بن شعبہ کو۔ مغیرہ بن شعبہ سنتے رہے۔ جب اس نے بات ختم کر دی، کہا کہ بات تمہاری ختم ہوگی؟ کہا کہ ہاں ختم ہوگی۔ کہا کہ تم نے جو بھی کہا صحیح ہے، لیکن اس بار ہم تمہاری سلطنت کو ختم کرنے آئے ہیں، یہ سیدھے سن لو بس، ہے نا، اب تمہاری سلطنت کو ختم کرنے آئے ہیں، اب ہے نا یہ ایسی باتیں کچھ کام کرنے والی نہیں ہے، تم نے جو ٹائم لیا ختم ہو گیا ہے، تم نے جو ٹائم لیا ہے
ختم ہونے والا ہے، ابھی شام مغرب تک اگر تم نے فیصلہ نہیں سنایا ہے تو کل میدان میں فیصلہ ہوگا، یہ بھیجنے کے لیے، یہ سنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو رستم بھڑک گیا، اس نے جو ہے فلاں کا کاغذات پھینکے، اس نے پورا غصہ دکھایا۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ بھائی صاحب جو کرنا ہے کر لو، میں نکل رہا ہوں۔ یہ کہہ کہ مغیرہ بن شعبہ وہاں سے نکل آئے، اور اس کے بعد رستم کو اتنا غصہ آ گیا، کہا کہ نہیں چلو تیزی سے جائیں گے، ان کے علاقے میں گھس کے ماریں گے۔ ہاں یہی تو چاہیے تھا۔ تو ویسے ہی ہوا، وہ لوگ بڑی تیزی سے آئے، انہوں نے ایک شاخ، فرات کے ایک شاخ کو پار کیا، ان کے پیچھے بھی ندی ہے، مسلمانوں کے پیچھے بھی ندی ہے، پار کر کے اب یہ بار آ گئے۔ تو مسلمانوں نے جب لشکر کو دیکھا، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ 2.5 لاکھ، اتنا بڑا لشکر، سب لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی ٹیکٹکس جو ایرانیوں نے کھیلا وہ یہ کہ اب ان کے لشکر میں ہاتھی ہیں، ایسے ہاتھی جنہیں عربوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ لڑائی کے بعد ایک ہاتھی کو ارسٹ کر کے سعد بن ابی وقاص نے مدینہ بھیجا، تو مدینے والے گھبرا گئے، یہ کون سا جانور آ گیا؟ ایسا بھی کوئی جانور ہے؟ انہوں نے تو سب سے بڑا تو اونٹ ہی دیکھا ہوا تھا، جب ہاتھی دیکھے تو وہ بھاگنے لگے، گھروں میں چپنے لگے۔ کہا کہ یہ کیسا جانور ہے؟ کیونکہ عربوں کو ہاتھی نہیں معلوم ہے۔ ہاتھی ہوتے ہیں نارتھ افریقہ میں، وہ بھی دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں، یا پھر ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانیوں کے پاس ہاتھیاں کہاں سے آئیں؟ ایران کی زمین میں تو ہاتھی نہیں ہے۔ باقاعدہ 33 سے زیادہ، یعنی 30 سے زیادہ ہاتھیاں ان کے لشکر میں ویل ٹرینڈ کیسے آ گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نہ اس سے پہلے ایرانیوں نے ہاتھیوں کو استعمال کیا، معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ استعمال کیا، لیکن ان کی بستیوں میں ہاتھی نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجیے، ان ہاتھیوں کو ہندوستان سے منگایا گیا تھا، وہاں سے ایک لنک پیدا ہو گیا ہندوستان کا، ہے نا، وہاں سے ہندوستان میں جھانکنے کے لیے راستے کھل گئے۔ عربوں نے سوچا، مسلمان سوچا بھائی ہاتھی کہاں سے آ گئے، بھائی کس نے دیا ہے؟ معلوم کہ وہاں سے آئے ہیں، تو پھر وہاں کا بھی راستہ اب ہم ہی جانا ہے نا، یہ بھی جو ہے راستہ کھل گیا۔ بہرحال یہ ہاتھیوں کو لے کر آئے، عربوں نے دیکھا کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ اچھا، یہ جو ہاتھی آئے ہیں ان میں 2 سردار ہاتھیاں ہیں، ایک سفید ہاتھی اور ایک کالا ہاتھی۔ اب جتنے بھی ہاتھیاں ہیں ان کے پیٹوں میں دونوں طرف بکسے لگائے ہیں، اور بکسوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہاتھی کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو ہاتھی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب یہ جو منظر دیکھ کے عربوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کہا کہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اونٹ ہوں گے، اب گھوڑے ہوں گے، وہ تو اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے، آسان ہوگا معاملہ، لیکن اس بار ہاتھی آ گئے۔ تو لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے دن کی لڑائی، اس دن کا نام رکھا گیا یوم الارماس۔ ارماس کہتے ہیں کنفیوژن کو۔ مسلمانوں کے درمیان کنفیوژن تھا کہ بھئی کیسے لڑیں، ہاتھیوں کا کیسے مقابلہ کریں۔ سوچتے ہی رہے، انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ اب ہوا یہ کہ پہلے دن کی لڑائی ہونے سے پہلے یہ جو سپہ سالار اعلیٰ مسلمان کے، جن کا نام سعد بن ابی وقاص تھا، ان کے پورے جسم میں الرجی پھیل گیا، پورے جسم میں پھوڑے نکل آئے۔ اب حالت ایسی بن گئی کہ نہ یہ گھوڑے میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک پوسچر تھا جس میں بیٹھ سکتے، وہ ایک ہے چٹ لیٹ سکتے ہیں، آگے سے لیٹ سکتے ہیں، سر اٹھا سکتے ہیں، پیٹھ کے بل پر بھی سو نہیں سکتے۔ ایسا ان کے پورے جسم میں ایک الرجی آ گئی۔ اور اس حالت میں جب لوگوں نے دیکھا، بڑے بڑے سردار جو مسلمانوں کے تھے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ بھائی آپ لڑ نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ تو اتفاقاً انہیں دور ایک مندر جیسا کچھ دکھا، تو فوراً اسے خالی کیا، اور یہ ایک اونچی جگہ میں تھا، مندر عام طور پر اوپر ہوتے ہیں، اسے فوراً انہوں نے خالی کیا، اور سعد بن ابی وقاص کو وہاں پر بٹھا دیا، اور وہاں سے میدان انہیں پورا دکھ رہا تھا، اور سعد بن ابی وقاص ایسے لیٹ کے اوپر سے میدان دیکھ رہے تھے، اور میدان اسی انداز میں چلا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمان کے لشکر کی 5 قسمیں تھیں۔ ایک تھا قلب، جو بیچ کا حصہ، ایک تھا مقدمہ آگے کا حصہ، ایک تھا مؤخرہ، ایک تھا میمنہ، اور ایک تھا میسرہ، رائٹ ہینڈ سائڈ، لیفٹ ہینڈ سائڈ، آگے پیچھے، اور بیچ میں قلب، ہارٹ۔ یہ 5 ان کی آرمیاں تھیں۔ اس طریقے سے لڑائی کے میدان میں مسلمان گئے۔ اب سامنے سے ہاتھی، اب وہ لوگ تیر کا بوچھاڑ۔ اب وہ لوگ جو ہے جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی، شروع میں گھمسان کا حملہ کیا ان لوگوں نے۔ وہ پورے پروگرام سے آئے تھے، اور عرب کی ہر اسٹریٹجی، ہر ٹیکٹکس کو بھرپور پڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ جب لڑ رہے ہیں تو ان کے پاس پورا سیٹ اپ، بھائی پورا سسٹم ہے، لڑ رہے ہیں تو سمجھ میں آئی بات۔ یہ عربوں کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ گھروں میں رہنے والے کسان لوگ ہیں،
اب یہ جس انداز سے لڑ رہے ہیں تو یہاں پر قرآن کی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ نے کہا واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سکھائے گا، اللہ سے ڈرو اللہ سکھائے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، بس ڈرنا تمہیں ہے بس مجھ سے۔ تو سعد بن وقاص نے آرمی میں ایمانی روح پھونکی، نماز کی پابندی، ایسے موقع پر بھی نماز کی پابندی، قرآن کے حفاظ، رات پوری ان کے خیموں میں قرآن کی تلاوت سنائی دیتی ہے، ان کے خیموں میں ناچ، لڑکیوں کا ناچ، شراب، یہی تو آرمی کے لوگ کرتے ہیں، وہ ان کا خیمہ اور مسلمانوں کا خیمہ ذکر و اذکار سے بھرا ہوا، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ ان کا سبحان اللہ نیک لوگ اور برے لوگ اچھی طریقے سے دکھ رہے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص کی حالت یہ تھی، اور جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی انہوں نے سیدھے سیدھے حملہ کیا۔ پتہ ہے کیسے حملہ کیا؟ ان لوگوں نے حملہ، اب سعد بن ابی وقاص کی جو آرمی تھی اس میں عام طور پر مسلمان آرمیوں میں قبائل ہوتے تھے، بنو بکر، بنو بجیلہ، خزرج، اوس، یہ قبائل ہوتے تھے اور ان کے سردار ہوتے تھے، اور اس طریقے سے لڑتے تھے، کیونکہ جب آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں تو جب ان کے لوگ آس پاس ہوں تو لڑائی کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، تو خاندان والوں کے درمیان ہو کے لڑتے تھے۔ اسلامی لشکر ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ جو فارسی تھے انہوں نے ایک قبیلے کو ٹارگٹ کیا، باقیہ حصہ چھوڑ دیا، پورا زور ایک قبیلے میں لگایا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اس قبیلے کو توڑیں گے تو پیچھے چلے جائیں گے تو مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر لے سکتے ہیں۔ تو یہ لوگ پورا زور ڈالے، ایک قبیلہ جس کا نام تھا بجیلہ اور ایک قبیلہ جس کا نام تھا بنو اسد۔ یہ بنو اسد، بنو بجیلہ یہ قبائل تھے جن میں زیادہ مرتدین ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ دوبارہ واپس ہوئے، اور خاص طور پر بنو اسد میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا طلیحہ بن خویلد الاسدی۔ یہ صاحب پہلے نبوت کا بھی اعلان کر چکے تھے، بعد میں انہیں تھپکا گیا، کان پکڑا گیا، تماچے لگائے گئے، تو انہوں نے توبہ کیا، اچھے مسلمان ہو گئے۔ اب اس کی تلافی کرنے کے لیے میدان میں آئے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے پہلا دن ان کے قبیلے میں صرف 500 لوگ شہادت پا گئے، 500 لوگ شہید ہو گئے۔ اور اللہ نے کہا، مطلب مورخین نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں سے ان کے اسلام کو قبول کر لیا، ان لوگوں کے ان کے اسلام کو اللہ نے قبول کر لیا، تو انہیں شہادت کا جام عطا کیا، تو 500 لوگ شہید کر دیے گئے۔ اور مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا، وہ بھی تو خاموش نہیں تھے، انہوں نے زبردست مسلمانوں نے حملہ کیا، اور پہلے دن کی جو لڑائی تھی اس کے ختم ہوتے ہوئے 2000 فارسی مارے گئے اور 500 مسلمان مارے گئے، اور شام ہوتے ہوتے لڑائی روک دی گئی۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ رات میں لڑتے نہیں تھے، اندھیرا ہوگا لڑیں گے دونوں کو نقصان ہوگا، شام میں لڑائی روک دی گئی۔ تو پہلا جو دن گزرا، سعد بن ابی وقاص اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، تو سب سے بڑا مدعا تھا کہ بھئی ہاتھیوں کا کیا کریں، ان ہاتھیوں کا کیا کریں۔ اچھا، یہ جو لڑائی، یہ دن ختم ہونے سے پہلے، عصر سے پہلے، سعد بن ابی وقاص نے جب دیکھا کہ ہاتھی بہت زیادہ پرابلم کر رہے ہیں تو کیا کریں، تو انہوں نے فوراً، ہوا یہ کہ سعد بن وقاص اوپر اپنی جگہ ہوتے، اور بیچ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خالد بن عرفطہ۔ خالد بن عرفطہ سے کہا بھیجا کہ جاؤ، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں کہ ہاتھیوں کے پاس جو بکسے بنے ہوئے ہیں نا، ان بکسوں کو کاٹ دو، اس کے پاس کوئی حراست نہیں ہے، تم کاٹ دو گے تو تم میدان میں جج پاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے پہلے دن ختم ہوتے ہوتے ہاتھیوں کے ان بکسوں کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی کاٹ دیا تو ہاتھی امبیلنس ہو گئے، اور ہاتھی کو چلانے کے لیے اوپر چڑھ نہیں پا رہے تھے۔ جو بھی آدمی اوپر چڑھتا تیر گرتا مر جاتا، تو اوپر بار بار چڑھتے رہنا پڑتا۔ تو جب یہ بکسے توڑ دیے گئے، اوپر چڑھ نہیں پا رہے تھے، تو ہاتھی کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تھا، وہ بدک رہے تھے۔ اب جب یہ ہو رہا تھا، لڑائی ختم ہو گئی، مغرب کا وقت آ گیا، لڑائی روک دی گئی، سب گئے اپنے اپنے خیموں میں، نماز میں ذکر و اذکار میں مشغول مسلمان۔ تو 500 مسلمان پہلے دن ختم ہو گئے۔ اس دن کو کہتے ہیں یوم الارماس۔ اب جیسے دوسرا دن شروع ہوا، رزم گاہ گرم ہوئی، فجر کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ اتفاق سے اس بار دیکھا کہ کوئی ہاتھی نہیں ہے میدان میں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ روپ بنانے میں پورا وقت گزار رہے ہیں لیکن بنا نہیں پائے، اس لیے میدان میں اتارے نہیں۔ تو اس بار صرف یہ لڑاکو اتر گئے تھے، اب مسلمانوں کے لیے راستہ کھل گیا، تو مسلمانوں نے خوب لڑائی لڑی۔ اب جب لڑائی چل رہی تھی تو عمر بن خطاب نے کسے بھیج دیا؟ قعقاع بن عمر التمیمی، 1:1000 ہے نا، انہیں جو ہے چند ہزار لوگوں کو دے کر، یعنی 2000، وہ 1 + 1000، تو 2000 آدمی کو عمر بن خطاب نے فوراً بھیج دیا۔ اور جس تیزی سے وہ آئے، وہاں پر معاملہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ٹائرڈ ہوں گے، واپس نہیں آئیں گے، لیکن بجلی کی تیزی میں قعقاع بن عمر اترے، اور جیسے ہی آئے، دیکھا کہ لڑائی چل رہی ہے، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا،
زبردست ٹیکٹکس اپنایا. کہا کہ ان کے پاس 1000 لوگ ہیں, 10 لوگوں کی ٹولی بنا دی. 10 لوگوں کی ٹولی, کتنی ٹولی بنے گی؟ 100 ٹولیاں. اور یہ کہہ دیا کہ پہلی ٹولی جائے گی, جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی دوسری ٹولی نہیں نکلے گی. اور 10 لوگوں سے کہا گیا کہ جب تم بھاگو گے تو ایسی ریت اڑاؤ گویا کہ 100 سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں. یہ کہہ کے قعقاع بن وہ پہلے ٹولی کے ساتھ نکل گئے. اور یہ فارسیوں کو سمجھ میں نہیں آیا, وہ بول رہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. صبح سے شروع ہوا, 10 آدمی آ رہے, پھر ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کون سی تعداد آ رہی ہے لڑائی میں. کوئی آ رہا ہے, مدد آ رہی ہے, مسلسل مدد آ رہی ہے. تو سارا دن مدد آ رہی تھی. یہ 100 ٹولی جو ساری دن آتی رہی, 10 لوگ آتے رہے. تو وہ پگلا گئی کہ بھائی کتنے لوگ آ رہے ہیں, بھائی کتنے لوگوں سے لڑے, پہلے جو موجود ہیں ان سے لڑائی نہیں ہو رہی ہے, اب اس کے اوپر سے لوگ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد قعقاع بن عمرو جیسے ہی داخل ہوئے سیدھے گئے, کہا کہ بھائی تم سے جو سب سے بڑا جو آدمی اسے بلاؤ, لڑنا ہے, یہاں سے شروع کریں گے, ہے نا. ان کا جو سب سے بڑا تھا جس کا نام تھا بہمن, وہ تلوار لے کے اترا. قعقاع بن عمرو نے دبا کے لگایا تو اس کا دھڑ اور ایک ہاتھ کا حصہ گر گیا اس طرف, اور جیسے ہی گرا تو ایرانی پگلا گئے, یہ کیا ہو گیا بھائی. اور اس کے بعد مسلمان یہاں جیسے وہ لوگ ایک جگہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے, دوسرے دن مسلمان آگے بڑھے, انہوں نے کوشش کی کہ ایک جگہ توڑ کے اندر داخل ہو جائیں. اور دوسرے دن بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی. یہ جو دوسرا دن تھا تاریخ کا بہت ہی اہم دن تھا. اس دن ایک صحابیہ تھی جن کا نام خنسہ, جن کے 4 لڑکے اس لڑائی میں شہید ہو گئے, ہے نا. اس لڑائی میں دیکھیے ماں بھی آ گئی, 4 بچے بھی آ گئے, یعنی جو بھی آئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا. پورے کا پورا خاندان جا کے نام رجسٹر کراتا اور اللہ کے لیے نکل جاتے. اور خاندان میں لڑائیاں ہوتی تھی کہ بھائی تم جاؤ گے کہ میں جاؤ گے. باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, باپ کہتا ہے کہ نہیں تم بیٹھو میں جاؤں گا, بیٹا کہتا ہے کہ نہیں آپ بوڑھے ہو گئے بیٹھیے, آپ جا کے کیا کریں گے, میں جاؤں گا تو کچھ کروں گا. تو خاندان میں لڑائیاں ہوتی تھی جانے کے لیے, نہیں جانے کے لیے نہیں, وہ ہم لوگ ہیں, ہے نا. ہم لوگ ہوتے بولتے کہ بھائی تم جاؤ بھائی, ہے نا, تم جاؤ, میں کیا جاؤ, میں کیا کروں گا, میں تو جب بوڑھا ہوگا میں کیا بھی کر نہیں سکتا, تمہیں جاؤ. یہ ہم لوگ ہیں, یہ صحابہ تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میں جاؤں گا, دوسرے میں مسابقت کر دیتے. تو اس انداز سے لوگ آئے تھے. تو ایک صحابیہ جن کے 4 لڑکے تھے, 4 کے 4 شہید ہو گئے. اور یہ اللہ کی بندی الحمدللہ رب العالمین کہا. یہ اللہ کی بندی نے کہا الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے میرے 4 بیٹوں کی شہادت قبول کر لی. اور یہ وہ عورت تھی اسلام لانے سے پہلے, جب ان کا بھائی گزر گیا, جب ان کے شوہر گزر گئے تو یہ کئی سال ماتم مناتی رہی, کئی سال مرثیے پڑھتی رہی. شاعرہ عورت تھی. ان کا لقب خنسہ تھا, ان کا نام تھا تماظر. یہ جو خنسہ تھی ان کی 4 لڑکے تھے, 4 کے 4 اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے تھے. اور انہوں نے کہا الحمدللہ, کیفیت بدل گئی, وہ جاہلیت ختم ہو گئی, اب اللہ کے لیے آئے ہوئے تھے. اور یاد رکھنا مسلمان جب بھی لڑائی میں جاتے عورتوں کو ساتھ لے جاتے. 7 عورتیں ہوتی تھی, ہے نا. پتہ نہیں آج اگر عورتوں سے کہا جائے تو آئیں گی نہیں آئیں گی, وہ تو شاپنگ کے لیے تو آتی ہیں, گھوم پھرنے کے لیے آتی ہے. اگر ان سے کہا گیا کہ مار دھاڑ ہے, وہ کہیں گے کہ آپ جائیے, آپ ہی کو جانا ہے, ہم کیوں جائیں گے بھائی, ہماری کیا غلطی ہے. لیکن یہ صحابیات تھی, یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب بھی لشکر نکلتا تھا ساتھ ہوتی تھی. ان کا کام یہ ہوتا, یہ لوگ پڑاؤ میں ہوتے اور مجاہدین کی تیماردار کرتے, ان کے جو ہے زخموں میں مرہم لگاتے, اور انہیں کھانے پینا بنانے کا انتظام ہوتا. یہ سارا کام خیمہ بنانا, دوسری چیزوں کی ترتیب کی ذمہ داری عورتیں کرتی تھی, لڑائی کے میدان میں نہیں جاتی تھی. اور کبھی کبھار خالد بن ولید نے انہیں بھی استعمال کیا. خالد بن ولید نے کبھی کبھار عورتوں کو بھی استعمال کیا. ایک لڑائی میں عورتوں سے کہہ دیا کہ مرد واپس آئیں گے تو بھانسا نکال کے مارو, ہے نا, کوئی واپس نہیں آئے گا, دوبارہ انہیں میدان میں ڈھکلو. عورتیں نے یہ بھی کام بھی کیا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ جو عورت تھی صحابیہ, ان کے 4 لڑکے مر گئے. ایسے بہت سارے لوگ. دوسرے دن بہت بڑا گھاٹا ہوا مسلمانوں کو. مسلمانوں کے صفوں میں لگ بھگ 2000 لوگ مر گئے, اور ان کے صفوں میں 10,000 لوگ مر گئے تھے. اور یہ جو دوسرا دن تھا یہ مسلمانوں کے تھوڑا آسان تھا, کیونکہ ہاتھی میدان میں نہیں تھے, اور مسلمان پراپر چینل میں انہوں نے حملہ کیا. دوسرے دن یہ لوگ ان پر حاوی تھے. پہلے دن وہ ان پر حاوی تھے, دوسرے دن یہ ان لوگوں پر حاوی تھے. اور لڑائی ختم ہو گئی, شام کا وقت آ گیا, لڑائی روک دی گئی, اور خیموں میں گئے. سعد بن ابی وقاص اپنے لوگوں کو لے کر بیٹھے کہ بھائی کریں کیا, آج ہاتھی نہیں آئے تو کل ہم لوگوں نے جو رسی کاٹ دی اس لیے ہاتھی نہیں آئے, اب کل ہاتھی آئیں گے تو کیسے مقابلہ کریں گے, کیا کریں گے. بہت سوچا, بہت یہ کیا, اور دوسرے دن لڑائی شروع ہو گئی. اور دوسرے دن عمر بن خطاب نے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کے سرپرستی میں 700 لوگوں کو پھر بھیجا. اور 700 لوگ آئے تو قعقاع بن عمرو نے کہا کہ تم لوگوں کو بھی اسی ڈھنگ سے آنا ہے. اور رات میں قعقاع بن عمرو جو لوگ آگے تھے 1000 لوگوں پھر واپس بھیجا کل جیسے پھر ویسے آؤ کل جو تھے وہ ویسے آؤ. ان لوگوں کو پھر رات میں بھگا دیا, اور وہاں سے 700 اب 1700 ہو گئے.
اب دس 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 ہے یہ لوگ آ رہے ہیں، تو یہ لوگ یہاں کے جو فارسی تھے تو پریشان ہو گئے. تو تیسرا دن یہ 4 دنوں میں جو تیسرا دن تھا یہی اصل لڑائی تھی. بہت ہی زیادہ مالی نقصان، جانی نقصان ہوا. مسلمانوں کے صفوں میں 6000 لوگ شہید کر دیے گئے اور فارسیوں کے صفوں میں 32,000 فارسیوں کے لشکر میں شہید کر دیے گئے. اب جب ہاتھی آئے تھے، اب یہاں پر تو قعقاع بن عمرو تھے، شیطانوں کی طرح ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور جہاں کہیں بھی جاتے. اور اس کے بعد ہاشم بن عتبہ نوجوان آدمی تھے لیکن لڑائی کے میدان کے آدمی تھے، تلوار چلاتے تھے جیسے گیند اڑتے نا ویسے اڑتے تھے، لٹرلی یہ ایسے آدمی تھے. ہاشم بن عتبہ، تو ان دونوں نے مل کے خوب لڑائی لڑی اور فارسی ان سے لڑنا مشکل تھا. بھائی پورے لوہے میں ڈوبے ہوئے کیسے لڑیں گے، کیسے تلوار چلائیں گے؟ یعنی ایک آدمی کا سر گرانا تو 10 آدمی کے سر گرنے کے برابر ہے. بہت مشکل تھی اور مسلمان لڑتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی. سبحان اللہ. جب تیسرا دن آیا تو پھر ہاتھی آ گئے تھے میدان میں اور ہاتھی نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا. اور چونکہ رات بھر گفتگو کیے تھے تو قعقاع بن عمرو نے اس کا توڑ ہی نکالا کہ اونٹوں پر بڑے بڑے کپڑے ڈال دیے کالے کالے، اور دور سے یہ بھی ہاتھی جیسے دکھتے تھے، اور میدان میں لائے. اسے ہاتھی تھوڑا بہت بہکے لیکن بڑا نقصان نہیں ہوا. اور اوپر سے سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے کہ انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ جو 33 ہاتھیاں ہیں ان میں سے 2 لیڈر ہاتھیاں ہیں، ایک کالا ہے ایک سفید ہے. وہ ہاتھ میں پتا چلا، اوپر سے دیکھ رہے تھے وہ. اس کے بعد فوراً عاصم بن عمرو التیمیمی، قعقاع بن عمرو کے بھائی، انہیں بلا کے کہا کہ دیکھو ایک سفید ہاتھی ہے ایک کالا ہاتھی ہے، جاؤ قعقاع سے کہو کہ وہ کالے ہاتھی کو دیکھیں، تم جاؤ سفید ہاتھی کو دیکھو. یہ 2 لیڈر ہاتھیاں ہیں، ان کو مار دو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ختم. اسی لیے سعد بن وقاص بیمار پڑنے کے باوجود انہیں سپہ سالار میں رکھا گیا. اسی لیے وہ تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ ایک کام تمہیں کر دو. تو عاصم آئے اور قعقاع سے کہا کہ بھائی جاؤ تم کالے ہاتھی کو دیکھو، میں سفید ہاتھی کو دیکھتا ہوں. اور قعقاع کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ سیدھے اس کالے ہاتھی پر ٹوٹ پڑے. اور اتفاقاً وہ جو رات تھی اس وقت بعض ایرانی مسلمان ہو گئے تھے. اللہ اکبر. بعض جو فارسی تھے وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے صفوں میں آ گئے. رات بھر جب ان سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ ہاتھی کا جو ویکنس ہے اس کی آنکھ ہے اور اس کا سونڈ ہے، ورنہ عربوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی یہ کیسی مخلوق ہے، کیسے ڈیل کریں. ہتھیار مارتے ہیں، تیر مارتے ہیں، اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. تو رات میں جب گفتگو کی معلوم ہوا کہ آنکھ اور سونڈ ویکنس پوائنٹ ہے. اور جیسے ہی معلوم ہوا تو قعقاع بن عمرو نے آنکھوں میں چبایا اور سونڈ کاٹ دیا. اور جیسے سونڈ کاٹا وہ کالی ہاتھی گر کے مر گیا. یہ جو سفید ہاتھی تھا، جہاں عامر نے کوشش کی آنکھوں کو تو انہیں دبا دیا لیکن سونڈ کاٹ نہیں پا رہے تھے. لیکن فائدہ یہ ہو گیا جیسے ہی اس کے 2 آنکھیں پھوٹی وہ پلٹ کے ایرانیوں کے صفوں میں بھاگنا شروع کر دیا. اور جب پلٹ کے بھاگا تو یہ سردار ہاتھی کو دیکھ کے بقیہ 30 ہاتھیاں بھی پلٹے اور انہوں نے اپنے آرمی کو رون دیا. یہ تیسرے دن بہت بڑا کام ہوا. اس میں بہت بڑا نقصان فارسی کو ہوا لیکن لڑائی ہوتی رہی. مغرب کا وقت آ گیا، لڑائی رکنے کا نام نہیں. یہ لڑائی رات بھر چلی، انوکھی لڑائی تھی، ورنہ یہ ہوتا نہیں، رات میں لڑائی روک دی جاتی ہے. اس لیلۃ الحریر کہتے ہیں. حریر کا مطلب آواز، تلواروں کی آواز رات بھر سنائی دی. گھمسان کی لڑائی، کون کسے مار رہا ہے پتہ ہی نہیں چلا. زبردست مسلمان پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. اور فارسی جو لوہا پہن کے آئے ہوئے تھے وہ آپس میں وہ لوگ چین میں باندھے ہوتے اپنے آپ کو. تیسرے دن انہوں نے آپس میں چین میں باندھ لیا، یعنی کوئی بھاگ کر نہ جائیں. 10-30 لوگ آپس میں چین میں باندھ لیتے تھے. وہ یہ سمجھے کہ بھاگے گا نہیں، لیکن مسلمانوں کو فائدہ ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ ایک آدمی گرتا 3 لوگوں کے لے کے گرتا ہے نا. اس انداز سے ان کی بعض غلطیاں، حالانکہ دیکھیے یہ ویل ڈیولپڈ لوگ ہیں، 2-2 ہزار سال کی ان کی حکومتیں چل رہی ہیں، پورا سسٹم ہے ان کے پاس. یہ دیکھیے عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیت دینا چاہی تو یہ رات بھر لڑائی چلی. صبح فجر کے وقت گیا، لڑائی چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ ختم ہو رہے ہیں. بھیانک لڑائی. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی لڑائی تاریخ نے بہت ہی کم دیکھا. بہت ہی بڑی لڑائی، خون بہایا جا رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، مارداڑ ہو رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے. دوسرا دن رات پورا ہو گیا، دوسرا دن صبح ہو گیا. اب اللہ کی مدد دوپہر کے آس پاس آئی کہ ہوائیں چلنے لگی اور مسلمان اس وقت تک فارسیوں کے صفوں کو توڑ گیا. وہ بالکل اندر چلے گئے. جب ہوا چلی تو بعض خیمے اکھڑ کے گئے. جب خیمے اکھڑے تو لوگوں نے رستم کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے. ایک صحابی جن کا نام تھا ہلال بن علفہ، یہ صحابی نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ رستم ہے تو تلوار لے کے بھاگنے لگے. اور رستم جو تھا اتنی بڑی باتیں تھی وہ مقابلہ کر نہیں پایا، پلٹ کے بھاگنا شروع کرتا ہے. پلٹ کے بھاگیں گے تو شامت آ گئی.
آپ پینک ہو گئے، آپ کو دشمن مار دے گا، آپ کٹ جائیے، پینک مت ہوئیے، ختم ہو جائیے، ڈریے مت. یہ اگر آپ اس حالت میں ہیں گے دشمن ڈرے گا، آپ کو مارتے ہوئے ڈرے گا، لیکن آپ پیٹ دکھا دیں گے نا تو آپ ختم ہو گئے. اس لیے اسلام میں بڑے گناہوں میں سے ہے جب آپ لڑائی کے میدان میں پیٹ دکھا رہے ہیں، یہ بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. تو ہوا یہ کہ یہ جو تھا بھاگنے لگا. اب ہلال نے نہیں چھوڑا، وہ جا کے سمندر میں چھلانگ لگا دیا ندی میں، تو یہ بھی پیچھے سے چھلانگ لگا دی، یہ سوئم کر کے آگے جا رہا ہے، پیچھے سے یہ بھی سوئم کر کے آگے جا رہے، اور چیز کر کے انہوں نے پانی میں اس کے سر کو مارا تو اس کا سر کھل گیا. وہاں پر پانی میں وہ رستم مر گیا، اور پانی میں تلوار اٹھا کے انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ رستم کو میں نے مار دیا ہے، چیخ کر کہا کہ رستم کو میں نے مار دیا ہے. یہ کہنا تھا، فارسیوں کے پیر اکھڑ گئے کیونکہ ان کا سردار مر گیا ہے، اور مسلمانوں کو اور موقع مل گیا. اب بھگا بھگا کے مار رہے ہیں، گھما گھما کے مار رہے ہیں، بھگا بھگا کے مار رہے ہیں. اب یہ جو ایرانی تھے انہیں پتہ نہیں کیسے بھاگے، کئی لوگ پانی میں گر گئے، کئی لوگ بھاگ رہے ہیں، اس طرف بھاگ رہے ہیں، اس طرف بھاگ رہے ہیں، اور بقیہ ان کے لوگ تھے بھاگ بھاگ کے، کوئی جو ہے چل کے چلا گیا، کوئی گھوڑے میں گیا، تو بھاگنا شروع کر دیے، اور مسلمانوں نے پراپر گھیر دیا تھا. اس لیے ان کے 32,000 لوگ مار کے گرا دیے گئے، اور اللہ کی طرف سے مدد آئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو جیت دے دی. اور عمر بن خطاب کو جب خبر پہنچی کہ لڑائی شروع ہو گئی، وہ تو عبادت میں، تہجد میں مصروف ہیں، صحرا میں مٹی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس ذکر کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ جیت دے دے، گڑ گڑا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اور ان کا عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی اس طرف سے آتا جا کے پکڑ لیتے، کہتے کہ تم قادسیہ سے آ رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تجارت سے آ رہا ہوں. اس طریقے سے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں. یہ طریقہ تھا عمر بن خطاب کا جب لڑائی چل رہی تھی. اور اس کے بعد لڑائی ختم ہوئی، پورے ایرانی بھاگ گئے، اور مسلمانوں میں سے اس دن 6,000 شہید ہو گئے. کل ملا کے مسلمانوں کے 8,500 لوگ شہید ہو گئے، اور فارسیوں کے 40,000 لوگ شہید ہو گئے، اور وہ ان کے پیر میدان سے اکھڑ گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جیت دے دی. اب وہ جو بھاگے نا، جو بھاگتا ہے آدمی پھر لڑنے کے لیے نہیں آتا، وہ تو ڈر جاتا ہے. ایسے پینک سٹیٹ میں ہوتا ہے کہ کئی مہینے لگتے ہیں دوبارہ وہ نارمل آنے کے لیے. تو لوگ بھاگ گئے، پوری طاقت ان کی ختم ہو گئی، مسلمان وہیں رہے. 3 دن تک پورا مال غنیمت جمع کیا، ایسا مال غنیمت، چونکہ یہ تو بہت ہی مالدار لوگ تھے، ان کے پاس تلوار سونے کے تھے، ان کے پاس ڈھال سونے کے تھے، یہ بیٹھتے تھے سونے میں، ان کے خیمے کے کھمبے سونے کے تھے، سونے چاندی کے تھے، مال کی بہتات تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ بن مالک سے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہ، یعنی مطلب اتنی دولت آئے گی. تو صرف میدان میں کئی ٹن سونا مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا تھا. تو سارا سعد بن ابی وقاص نے جمع کیا، اور اس کے بعد ہیڈ کوارٹرز بھیجا اور خط لکھا، اور خط میں جو ہے سعد بن ابی وقاص نے پوری باتیں بتائی، کہا کہ ایسے دن، اس دن یہ لڑائی ہوئی، ایسا. اس کے بعد کہا فلاں فلاں نے ایسے کام کیا، قعقاع بن عمرو نے ایسے کام کیا. اور آخر میں لکھا، اے عمر بن خطاب، جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کے کام میں نے بتائے، اس کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں نے بہت کچھ کہا جن کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے. جب بعد میں ملاقات ہوئی عمر بن خطاب سے، عمر بن خطاب نے سعد سے کہا کہ اے سعد، میرے جاننے سے کیا ہوگا؟ میرے جاننے سے کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ ہرگز پڑنے والا نہیں. یہ لوگوں نے اللہ کے لیے کیا، اخلاص کے لیے کیا، اللہ اجر دینے والا ہے، میں کون ہوتا ہوں ان کے لیے اجر دینے کے لیے؟ تو عمر بن خطاب نے اپنے اس اخلاص کا مظاہرہ کیا. تو یہاں پر عزیز ساتھیوں، 4 دن 3 راتوں کے بعد یہ جو تاریخی معرکہ تھا جسے مسلمانوں نے سر کیا، اس کے بعد فارس کے دروازے کھل گئے. اس کے بعد ازدجر جو کچھ بھی تھے انہیں پتا چل گیا کہ بھائی اب 2500 سال پرانی ہماری سلطنت اب ڈوبنے والی ہے. وہ دوڑے میدان میں جا کے جمع ہو گئے. اس کے چند دن کے بعد مسلمان 15 دن کے بعد میدان میں گئے، کوئی جھڑپیں نہیں ہوئی. اس کے بعد وہاں سے وہ بھاگ کے نہاوند چلا گیا، اور مسلمان پھر 15 دن کے بعد نہاوند میں پہنچ گئے. نہاوند میں بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی. اس کے بعد پورے کا پورا فارس مسلمان ہو گیا. الحمدللہ یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں ہو گیا، پورے کا پورا فارس مسلمان ہو گیا. اور جتنے بھی تھے سبوں کو غلام بنا کے عربوں نے اپنے علاقے میں پہنچا دیا. بڑے بڑے سردار تھے جو مدینے میں غلامی کر رہے تھے. ان میں سے غلام آیا جس کا نام تھا فیروز ابو لؤلؤ، یہ فارسی تھا. اس نے عمر بن خطاب کو قتل کیا. یہ اسی لڑائی کے بعد آیا تھا ہاتھ میں. تو اس لیے یہ تاریخ کا بہت ہی اہم وقت تھا، بہت ہی اہم لڑائی تھی. اس کے لیے اور بھی بہت زیادہ تفصیل ہے، وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں نے صرف سرسری باتیں بتائی، ورنہ بہت ساری اس میں چیزیں پڑھنے کی ہے، جاننے کی ہے. اور آپ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں اس تعلق سے لکھی گئی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے مجلس برخاست کرتے ہیں. سوال جواب انشاءاللہ کل کے مجلس کے لیے ملتوی کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.